نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بندہ ناچیز حافظ عبدالہادی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے 2 ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ابھی تیسرا ویڈیو بن رہا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مختصر سی کچھ گفتگو کروں، روڈ کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے، کہ اکثر ہم لوگ خود کچھ غلطیاں ناسمجھی سے کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتا۔ کچھ غلطیاں اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ بائک چلا رہا ہے، موٹر بائک، وہ اگر ہم سے آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے گاڑی والا اس کو ہارن دیتے ہیں، ٹو بھائی جان سائڈ پہ جاؤ، ہمیں جلدی ہے، صحیح ہے۔ اگر وہی موٹر بائک والا ہم سے پیچھے جا رہے ہیں اور تھوڑا سپیڈ سے چلا رہے ہیں تو ہم گاڑی سے سر نکال کے، وہ بھائی کیا کر رہے ہو، ہماری گاڑی کو لگ جائے گی، آرام سے چلاؤ۔ اگر ہم سے آگے وہ جا رہے ہیں، سلو جا رہے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرو نا بھائی، ہمیں راستہ دو، ہمیں جلدی ہے، صحیح ہے۔ اگر وہ درمیان والا جو ہوتا ہے فٹ پاتھ، یعنی ڈبل روڈ ہے، درمیان میں جو پھول شول لگے ہوتے ہیں روڈ کے درمیان، اس کے ساتھ جا رہا ہے بندہ موٹر بائک والا، تو ہم پیچھے سے دوڑ لگاتے ہیں، گاڑی والا اس کو ہارن دیتے ہیں، ٹو او بھائی سائڈ پہ چلاؤ نا، یہ تو گاڑی کا سائڈ ہے، ہم نے یو ٹرن لینا ہے۔ اگر وہ بیچارہ یہ الٹے ہاتھ والے سائڈ پہ جا رہے، فٹ پاتھ والے سائڈ پہ، تو ہم پھر اس کو پیچھے سے ٹوکتے ہیں، ٹو او بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ نا، ہم نے گلی میں مڑنا ہے، صحیح ہے۔ اگر وہ سنٹر پہ جا رہے، روڈ کے سنٹر پہ بیچارہ جا رہا ہے موٹر بائک والا، پھر بھی ہم اس کو ٹو ہارن بجاتے ہیں، بھائی سائڈ پہ ٹورو نا، یہ تو گاڑی کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی، اس طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حوصلے کی بات جو میں نے کی تھی نا، 3 باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی تھی، شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ نمبر 1 احساس، نمبر 2 انصاف، نمبر 3 حوصلہ۔ اگر بندے میں احساس ہو کہ یار ایک دن میں بھی اس طرح بائک چلا رہا تھا، تو مجھے جب کوئی ہارن دیتے تھے یا کوئی مجھے ڈسٹرب کرتے تھے، مجھے کتنا تکلیف ہو رہا تھا، کتنے میرے پہ برا لگ رہا تھا، تو آج میں اس طرح کر رہا ہوں تو میں اس کو کیوں تنگ کر رہا ہوں، بائک والے کو، کسی سائیکل والے کو، کسی گھوڑے والے کو، کسی ریڑھی والے کو، کوتا ریڑھی جو ہوتا ہے نا، وہ اگر جا رہے ہم سے آگے، ہم پیچھے اس کو ٹاں ہم نے ہارن پہ انگلی رکھی ہوتی ہے، حالانکہ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تھوڑا سا حوصلہ کریں 1 سیکنڈ کی، اور تھوڑا سا ہم اس سے، ریڑھی والے سے، سائیکل والے سے، موٹر سائیکل والے سے سائیڈ مارے اور آہستہ سا آگے نکل جائے ہم۔ تو یہ انسانیت والا اہم طریقہ ہے، صحیح ہے نا۔ اگر ہم کسی کوتا ریڑھی والے کو، کسی سائیکل والے بیچارے، کوئی انکل ہے، کوئی چاچا ہے، بڑے عمر کا ہے، کوئی موٹر بائک والا ہے، زیادہ تر لوگ اس میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ تیز نہیں چلا سکتے ہیں بیچارے، آگے کڈے سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے انہوں نے، صحیح ہے۔ ہم اس کو پیچھے سے ٹوکنا شروع کریں کہ نہیں بھائی ہٹ جاؤ آگے سے، تو یہ طریقہ نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ ہمارا کسی کے ساتھ کام نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی ہمیں کام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گاڑی کے ساتھ، اپنے بائک کے ساتھ، اپنے سائیکل کے ساتھ، اپنے ریڑھی کے ساتھ ہمارا کام ہے، صحیح ہے نا، کہ ہم اس کو آہستہ چلائیں، حوصلے سے چلائیں، صبر اور تحمل سے چلائیں۔ کسی کے ساتھ پنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو، صحیح ہے نا۔ کسی کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی موٹر بائک والا کسی درخت کے نیچے کھڑا ہے، آج کل گرمیاں آ رہی ہے، دھوپ تیز ہوتا ہے، تو کوئی اس کو ٹوک رہا ہے کہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، ہم نے گاڑی لگانا ہے،
او میرے بھائی، او خدا کے بندے، اگر آپ نے گاڑی لگانی ہے، کہتے ہیں نا خدا کی زمین پر خدا کا نظام، خدا کا زمین بہت وسیع ہے، بہت کھلا ہے خدا کا زمین، خدا کا زمین بہت بڑا ہے۔ آپ کسی غریب کو تنگ مت کریں، آپ تھوڑا سا آگے جا کے گاڑی لگائیں، کسی اور جگہ پہ گاڑی لگا لیں، اور یا پیچھے کہیں گاڑی لگا لیں نا۔ کسی غریب کے سر پر گاڑی لگانا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے میرے بھائیوں، صحیح ہے نا؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر روڈ پر کوئی کھڈا ہے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یار ہم راستے سے جا رہے، روز روز ہم ایک راستے سے گزر رہے، ایک سائڈ سے گزر رہے، ایک روڈ سے ہم گزر رہے، اور ہمارے آگے ایک بہت بڑا کھڈا پڑا ہوا ہے روڈ پہ، تو ہمیں خود بائک سے، گاڑی سے اترنا چاہیے۔ آس پاس جو کیا کہتے ہیں اس کو، پتھر شتر کوئی پڑے ہوئے، اس کو ہم اٹھا کے اس کھڈے کے اندر پھینکیں، صحیح ہے نا؟ تھوڑا سا مٹی بھی پاس پڑا ہوگا، وہ پاؤں کے ساتھ ہمیں سے مٹی کو دھکیلے کھڈے کی طرف، اس میں ہم ڈالیں تو وہ کھڈا بند ہو جائے گا۔ سارا کام گورنمنٹ ہر بندے کے لیے تو نہیں کر سکتا ہے نا، روز روز ہر جگہ پہ ہر کھڈا بند کرنا، ہر جمپ کو سیدھا کرنا، ہر پانی کو روڈ سے نکالنا، یہ ہے گورنمنٹ سارا کام تو نہیں کر سکتی۔ ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنے والے ہیں، ملک میں رہنے والے ہیں، اس ملک میں ہم بسنے والے ہیں، تو ہمیں کچھ جو ہے نا اس ملک کا خود بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، تو اس لیے آج میرے ذہن میں یہ باتیں تھی تھوڑی سی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو باقی انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔